میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا ناظرین کے لیے کہ ڈسکرائب ہو جائے گا موضوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت تو اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے انٹرو میں ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس پہ اظہار ناراضگی فرمایا، اور یہ بخاری کے حدیث کے مطابق 3 صحابہ تھے جو امہات المومنین میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کے بارے میں پوچھا، تو ان کو وہ ہلکا سا گمان ہوا، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے نبی تو مغفرت شدہ ہیں، آپ کے لیے تو یہ بھی عمل بہت ہے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا، ایک نے کہا کہ میں سارے رات سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ پھر جو شادی والے تھے ان کو خاص طور پہ مخاطب کر کے سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی نکاح نہ کرے، اور اس کی تشریح توضیح یہ ہے کہ اگر ایک انسان نارمل حالت میں ہے، یعنی اگر نکاح نہ کرے تو زنا کی طرف یا کسی اور غلط کام کی طرف نہیں بڑھے گا، اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، اس کے لیے یہ فرمان ہے، اس کے لیے نکاح سنت موقدہ ہے کہ اب وہ خواہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی کسی کو گمان ہے کہ شاید میں زنا میں پڑ جاؤں نکاح کے بغیر، یا یقین ہے، تو پھر یہ واجب اور فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کا گروہ نبی کریم کے پاس حاضر ہوا تو سرکار نے ہمیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کے کا سب سامان نانفقہ وغیرہ یا کچھ مال رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جو ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاؤن، کیونکہ وہ اس کی خواہشات کو توڑ دینے والا ہے۔ یہاں میں ایک یہ نقطہ یہ گزارش کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کا جھکا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ انسان نکاح کرے۔ اور اس میں زیادہ توجہ والی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شرارتوں سے باز نہ آئے ٹھرکی قسم کا، تو یعنی نکاح تو اس لیے رکھا تھا کہ نگاہیں جھک جائیں، شطر کی حفاظت ہو، اور کوئی نکاح کر کے بھی شرارتوں میں لگے تو اس کا مطلب اس نے تو اس کو تباہ کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح جو ہے، نکاح یہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرے گا، ستر کی حفاظت کرے گا، ہمیں گناہوں سے بچائے گا، اس سے توالد و تناسل ہوتا ہے، سرکار کی نسل آگے بڑھتی ہیں، ہمیں تربیت کا موقع ملتا ہے، ہم اچھے افراد تیار کرتے ہیں، اسلام کو تقویت ملتی ہے، ملک کو تقویت ملتی ہے، اور یہ سلسلہ جب چلتا رہے گا تو انشاءاللہ برود قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر تمام نبیوں پر فخر فرمائیں گے۔